ضروریات دین میں سے یہ ہم سب کے لیے لازم ہے. جو ہمارے لیے جن جن چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح ہم اللہ کو مانتے ہیں، فرشتوں کو مانتے ہیں، رسولوں کو مانتے ہیں، خاتم النبیین کو مانتے ہیں، اسی طرح ایک عقیدہ ہمارے لیے یہ بھی لازم اور فرض ہے کہ ہمیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا، مرنے کے بعد ہمیں دوبارہ اٹھایا جائے گا. وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى. اللہ تبارک و تعالی جس مٹی میں تمہیں دبایا جائے گا اسی مٹی سے پھر ہمیں اٹھایا جائے گا. اچھی طرح یاد رکھیں، مرنے کے بعد اٹھنے کا عقیدہ یہ ہمارے لیے لازم ہے. اگر کوئی اس میں شک کرتا ہے کہ مرنے کے بعد وہ اٹھایا نہیں جائے گا تو یاد رکھیں وہ مسلمان نہیں ہو سکتا، وہ مومن نہیں ہو سکتا. اور یہ بھی یاد رکھیں جب مرنے کے بعد ہمیں اٹھایا جائے گا تو اس وقت ہم سے حساب و کتاب بھی ہوگا، ہم سے سوال و جواب بھی ہوں گے. اور اللہ اکبر، جو سوال ہم سے کیے جائیں گے، جو سوالات ہم سے کیے جائیں گے، وہ ماحول سوال کے وقت بڑا دردناک ہوگا، بڑا کربناک ہوگا. اللہ اکبر، اس وقت کی کیفیت کیا ہوگی؟ قرآن مقدس اس کا نقشہ یوں کھینچتا ہے، یوم یقوم الروح والملائکہ صفا لا یتکلمون الا من اذن. اس دن جبریل امین اور سارے فرشتے اللہ کی ہیبت سے کانپتے ہوں گے. اندازہ فرمائیں جب معصوم کے وجود پر کپ کپی طاری ہوگی، جنہوں نے ایک لمحہ بھی اللہ کی مرضی کے خلاف نہیں گزارا ہوگا، جب ان کے وجود پر کپ کپی طاری ہوگی اس وقت ہماری کیفیت کیا ہوگی؟ اللہ اکبر. اس کیفیت کو اللہ کے رسول سید العالمین قائد المرسلین غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ اکبر. اس وقت کی کیفیت یہ ہوگی کہ انسان کے سر اور سورج کے درمیان صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ ہوگا. میری قوم کے جوانوں، اللہ اکبر، علماء کے خطابات کو اگر سننے کے لیے اور دل میں جگہ دینے کے لیے آئے ہو تو ذرا غور فرمائیں. ایک وقت وہ بھی آنا ہے سورج اور انسان کے سر کے درمیان صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ ہوگا. رسول اللہ کی بات پر یقین کرتے ہو اور یقیناً یقین کرتے ہیں، الحمدللہ ہم مومن ہیں. جس کے کہنے پر اللہ کو ایک مانا، جس کے کہنے پر قرآن کو اللہ کی کتاب مانا، جس کے کہنے پر اللہ اکبر دین اسلام کو سچا مذہب مانا، وہ رسول فرماتے ہیں یوم حساب انسان کے سر اور سورج کے درمیان صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ ہوگا. یہاں سے لے کے وہاں تک خواتین و حضرات ذرا تصور تو کریں، آج سورج چوتھے آسمان پر ہے اور پیٹھ کی طرف سے چمک رہا ہے تو گرمی کے موسم میں انسان کتنا بے چین ہوتا ہے، انسان کتنا بے قرار ہوتا ہے، انسان کتنا مضطرب ہوتا ہے. ذرا تصور میں تو لاؤ، وہ گھڑی آنے والی ہے، وہ وقت آنے والا ہے. اللہ اکبر، جب انسان کے سر اور سورج کے درمیان صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ ہوگا. اللہ اکبر، انسان پسینے میں شرابور ہوگا. سچے نبی صادق و مصدوق فرماتے ہیں کوئی ٹکنوں تک پسینے میں، کوئی گھٹنوں تک پسینے میں، کوئی کمر تک پسینے میں، کوئی پسینے میں ہچکولے کھا رہا ہوگا، کسی کو پسینے کی لگام ہوگی. اور پھر خاص اس پسینے کی کیفیت کو، اس پسینے کی کیفیت کو خاص بیان کیا. اللہ اکبر، ایک کا پسینہ دوسرے کے پسینے کو ٹچ نہیں ہوگا. اللہ اکبر، تصور میں لائیں، ذرا غور کریں، ایک کا پسینہ دوسرے کو پسینے کو ٹچ نہیں ہوگا، بلکہ ہر انسان اپنے ہی پسینے میں ہوگا، ہر انسان اپنے ہی پسینے میں ہوگا. سوچو کیفیت کیا ہوگی. صادق و مصدوق فرماتے ہیں کہ انسان کا بھیجا کھول کر اس کی ناک سے بہ رہا ہو، انسان کا بھیجا کھول کر اس کی ناک سے بہ رہا ہوگا. اللہ اکبر، یہ کیفیت ہوگی، یہ حالت ہوگی. اور سارے نبیوں کی زبان پر اس وقت نفسی نفسی، سوائے سید الانبیاء کے، اللہ کے رسول غیب دا نبی شفیع المذنبین
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिवा हर नबी की जबान पर भी नफ्सी नफ्सी होगा। गौर फरमाएं उस वक्त की कैफियत क्या होगी। उस वक्त अल्लाह अपने बंदों से जिससे चाहेगा बहुत सवाल करेगा। उन सवालात में एक सवाल ये आया करीमा में आया है जिसकी मैंने तिलावत की है, सुम्मा लतुसअलुन्न यौमइज़िन अनिन नईम। उस दिन हम तुमसे नईम के बारे में पूछेंगे, नईम के बारे में तुमसे सवाल होगा, नईम के बारे में तुमसे पूछा जाएगा। अब नईम का मतलब क्या है? इमाम अब्दुल वहाब शारानी रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब में लिखते हैं कि कुरान की एक एक आयत के 70 हजार मानी है, इसलिए हतमी तौर पर हम कुरान मुकद्दस के बारे में ये नहीं कह सकते कि सिर्फ यही माना है और दूसरा कोई माना नहीं है। उसकी वजह ये है चूंकि दारुल का जलसा भी है, मैं आपकी तवज्जो चाहता हूं उसका, अल्लाह अकबर, उसकी वजह ये है कि कुरान जिंदा किताब है। इमाम शारानी लिखते हैं कुरान का नुज़ूल बंद हो गया है, लेकिन मानिए कुरान का नुज़ूल आज भी ईमान वालों के दिलों पे हो रहा है। अरे जब गालिब और इकबाल के अशार के इतने माना बयान हो सकते हैं तो कुरान की आयत के कितने माना बयान होंगे। जब मखलूक के माना में एक कलाम में इतनी मानवीयत है तो खालिक के कलाम के माना की मानवीयत का आलम क्या। ये कुरान है, ये जिंदा किताब है, इसलिए इसके कई माना है। जितना इल्म बढ़ता जाएगा उस इतना इंसान को अपनी कमिलमी का एहसास होता जाएगा। अल्लाह अकबर। बल्कि मैं तो गालिब इकबाल की बात क्या, इमाम अहले सुन्नत सैयदी आला हजरत के किसी शेर को आप पढ़ें, यहाँ बैठे हुए उलमा अपने अपने इल्म और जौक के मुताबिक कई माना उसके बयान कर सकते हैं। जब शायरी के इतने माना हो सकते हैं तो वो कलाम जो ना नज्म है, जो ना नस्र है, हाय हाय, इसलिए कि उसको नज्म कहे तो किस तरह कहे? क्यों? इसलिए कि अगर उसको नज्म कहते हैं तो फिर इसको किस खाते में रखोगे? या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकूनू मअस-सादिकीन। अगर उसको नज्म कहते हो तो इस कलाम का क्या माना बयान करोगे? तौहा मा अंज़लना अलैकल कुरआन लितश्का। अगर उसको नज्म कहते हो, अल्लाहु अकबर, तो फिर इसका क्या माना बयान किया जाएगा? ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह। और अगर उसको नस्र कहते हो तो फिर उसके बाद अल्लाहु अकबर कुरान मुकद्दस की इन आयतों को क्या नाम दोगे? न क्या नाम दोगे? अल कारिया मल कारिया वमा अदराका मल कारिया। अंदाजा फरमाए ये वो कलाम है जहां पर अल्लाहु अकबर काफिया बंदी की नुदरतें सजदा रेस नजर आती है। अंदाजा फरमाए अल्लाहु अकबर। अरे जब महबूब के कलाम की ये शान है कि मेरे इमाम कहते हैं मैं निसार तेरे कलाम पर मिली यूं तो किसको ज़बान नहीं, वो सुखन है जिसमें सुखन न हो, वो बयां है जिसका बयां नहीं, वो अरब के बड़े बड़े तेरे आगे यूं है छपेला छे, कोई जाने मुंह में ज़बान नहीं बल्कि जिस्म में जा रही। करूं तेरे नाम पे जाफेदा, न बस एक जा दो जहां फेदा, तो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। अंदाजा जब महबूब के कलाम की ये शान है तो खालिक के कलाम, जिसने महबूब के मुंह में ज़बान दी है, जिसने महबूब के मुंह में ज़बान दी है, उस खुदा के कलाम की शान का आलम क्या होगा। मगर अफसोस हमारी कौम ने कुरान को तर्क कर दिया। और एक बात आपको बताऊं, याद रखना, जैसे जैसे 10 साल गुजरते हैं ज़बानें तब्दील होती हैं। जैसे जैसे 10 साल गुजरते हैं ज़बानें तब्दील होती हैं। 25 किलोमीटर का अरसा, 25 किलोमीटर का इंसान डिस्टेंस तय करता है तो लहजा तब्दील होता है। 10 साल पे ज़बानें तब्दील होती है, 25 किलोमीटर पे लहजा तब्दील होता है। ये दुनिया का दस्तूर है। और जो ज़बान बदलती नहीं वो फरसूदा हो जाती है, वो मतरूक हो जाती है, वो तर्क कर दी जाती है। देख लें, अंग्रेजी में पहले बहुत सारे अल्फाज इस्तेमाल होते थे, अब वो सुनने को नहीं मिलते, मिलते सुनने को नहीं मिलते। इसी तरह से उर्दू जबान में बहुत से अल्फाज इस्तेमाल होते थे, अब वो सुनने को नहीं मिलते।
کیوں؟ اس لیے کہ زمانہ بدلا، زبان کا اپنا انداز بدلا، مگر قربان جائیں یہ قرآن کی زبان ہے۔ 1450 سال ہو چکے ہیں مگر اس دن جیسی نہیں لگتی تھی آج بھی ویسے ہی نہیں لگتی نظر آتی۔ اور پھر انداز کیا ہے؟ مفکرین کہتے ہیں یہ وہ زبان ہے، قرآن قانون کی زبان ہے۔ اور یہ بھی آپ کو بتا دو رفیع گنج اور گرد و نواح سے آنے والوں، اگر تم پڑھے لکھے ہو تو توجہ کرنا کہ قانون کی زبان صرف ہاں یا نہ کی زبان ہوتی ہے۔ قانون کی زبان میں صرف دفعات ہوتے ہیں، قانون کی زبان میں بڑی خشکی ہوتی ہے۔ سب سے بوریت اگر کوئی زبان ہے تو وہ قانون کی زبان ہے۔ اللہ اکبر، اس میں یہ ہوتا ہے قتل ہو تو یہ ہوگا، کوئی مار دیا جائے تو یہ ہوگا، طلاق دیا جائے۔ ابھی مفتی صاحب قبلہ فرما رہے تھے طلاق کا مسئلہ قرآن سے بیان کر رہے تھے، بلکہ عدت کا مسئلہ قرآن سے بیان کر رہے تھے۔ لیکن ایک بات آپ سے کہوں، جس کو کتاب میں قانون بیان ہوتا ہے اس میں حساب بیان نہیں ہوتا، جس میں ریاضی کے اصول بیان ہوتے ہیں اس میں سائنس بیان نہیں ہوتا، جس میں سائنس بیان ہوتا ہے اس میں ٹیکنالوجی کا تذکرہ نہیں ہوتا، جس میں ٹیکنالوجی بیان ہوتی ہے اس میں دل کا ذکر نہیں ہوتا، صاحب دل کا ذکر نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر، جس میں ٹیکنالوجی بیان ہوتی ہے اس میں صبح اور شام کا ذکر صبح اور شام کا ذکر نہیں ہوتا، گل و بلبل کا تذکرہ نہیں ہوتا، باغ و بہار کا ذکر نہیں ہوتا۔ اور جس میں باغ کا ذکر آ جائے پھر اس کے اندر جو ہے وہ آگ کا ذکر نہیں ہوتا۔ جہاں آگ کا ذکر ہو وہاں باغ کا ذکر نہیں ہوتا، جہاں نفرتوں کا ذکر ہو وہاں محبتوں کا ذکر نہیں ہوتا، جہاں محبتوں کا ذکر ہو اللہ اکبر وہاں پر خزاں کا تذکرہ نہیں ہوتا، جہاں خزاں کا تذکرہ ہو وہاں بہار کا تذکرہ نہیں ہوتا۔ مگر یہ ایک کتاب ہے اور صرف ایک کتاب ہے۔ اور ایک بات اندازہ کرے، جہاں کھچڑی پکتی ہے پھر وہ کتاب نہیں رہ جاتی بلکہ ایک فرسودہ کسی کے خیال اور نظریات کا ترک شدہ مسودہ بن جاتی ہے۔ مگر یہ کتاب اللہ کی کتاب ہے، جب یہ قانون بیان کرتی ہے تو پھر قانون بیان کرتی ہے، لیکن قانون کے ساتھ پھر یہ اہل دل کے احوال بھی بیان کر دیتی ہے۔ جب یہ اہل دل کی باتیں کرتی ہے تو سمندر کی کشتیوں کا ذکر بھی بیان کر دیتی ہے۔ سمندر کی کشتیوں کا ذکر کرتے کرتے یہ دریاؤں کا تذکرہ بھی کرتی ہے، یہ بہاروں کا تذکرہ بھی کرتی ہے، یہ خزاں کا تذکرہ بھی کرتی ہے، یہ جنت کا تذکرہ بھی کرتی ہے، یہ جہنم کا تذکرہ بھی کرتی ہے، میاں بیوی کے تعلقات کا تذکرہ بھی کرتی ہے، نکاح کے احکامات بھی بیان کرتی ہے، طلاق کا قانون بھی بیان کرتی ہے، شفق کا جمال بھی بیان کرتی ہے، افق کی سرخی بیان کرتی ہے، ستاروں کی انجمن بھی بیان کرتی ہے، کہکشاں بھی بیان کرتی ہے، رات کی تاریکی بھی بیان کرتی ہے، دن کا اجالا بھی بیان کرتی ہے، متقیوں کا تقویٰ بھی بیان کرتی ہے، فسق و فجور کا فسق فساق کا فسق و فجوری بیان کرتی ہے، جناتوں کی کائنات بھی بیان کرتی ہے، فرشتوں کی کائنات بھی بیان کرتی ہے، انسانوں کا تذکرہ بھی بیان کرتی ہے، تاریخ انسانیت بھی بیان کرتی ہے۔ اللہ اکبر، سب بیان ہوتا ہے لیکن کچمچ بیان ہی نہیں ہوتی۔ ایسا لگتا ہے جیسے موتی جھڑتے نظر آ رہے ہیں، جیسے پھول جھڑتے نظر آ رہے ہیں، اور انسان یہ کہنے میں مجبور ہوتا ہے یہ کلام والا بے مثال ہے تو اس کا کلام بھی بے مثال۔ اللہ نے وہ کتاب ہمیں عطا فرمائی ہے۔ بہت سارے بچے آج حافظ بنے ہوں گے، ان کے سر پر قرآن کے حفظ کی دستار رکھی جائے۔ بہت سارے بچے عالم بنے ہوں گے، ان کے سروں پر اللہ اکبر نیابت رسول کا تاج رکھا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ تو عرض یہ کر رہا تھا، اس ماحول میں، کون سے ماحول؟ جس میں ناک سے بھیجا بہ رہا ہوگا، اس ماحول میں جبکہ انسان کے سر کے اوپر سورج چمک رہا ہوگا، ارشاد ہوتا ہے اس وقت جب ماں بیٹے سے بھاگ رہی ہوگی، بیٹا ماں سے بھاگ رہا ہوگا، خون کے رشتے ٹوٹ رہے ہوں گے، میاں بیوی ایک دوسرے کے انکاری ہوں گے، اولاد ماں باپ سے دور، ماں باپ اولاد سے دور۔ اللہ اکبر۔ گزرا کرے پسر پہ پدر کو خبر نہ ہو، باپ پہ گزرے تو بیٹے کو نہیں معلوم، بیٹے پہ گزرے تو باپ کو نہیں معلوم۔ چند جملے خو گرے حمد سے تھوڑا سا گلا بھی سن لے، بڑی معذرت کے ساتھ۔ عقیدہ میرا بھی وہی ہے جو ان سب علماء کا ہے۔